چنانچہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک درس ہوتا تھا، درس قرآن، مرد بھی سنتے تھے، عورتیں بھی سنتی تھی۔ ایک عورت تھی جسے اللہ تعالیٰ نے اچھی شکل دی تھی، عقل دی تھی، نیکی دی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا بھی دیا تھا، اس کے خاوند کے پاس مال بھی تھا، عزت بھی تھی، سب نعمتیں تھیں، وہ آپ کا درس سننے کے لیے آیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ اس کا خاوند کسی وجہ سے فوت ہو گیا، اس کا بچہ ابھی کوئی اٹھتی جوانی کی عمر میں تھا، یعنی 17-18 سال کی عمر سمجھ لیجئے، اس عمر میں تھا جب اس کو باپ کا پورا پیسہ مل گیا نا تو وہ بچے کا دماغ خراب ہو گیا، اس کو برے دوست مل گئے۔ ماں نے نیت کر لی کہ میں اس بچے کی پرورش کروں گی، میں دوسری شادی نہیں کرتی، ایسا نہ ہو کہ بچے کو سر کا سایہ ہی نہ رہے کوئی، تو میں بچے کی خاطر بیٹھوں گی۔ لیکن بچے کو جب پیسے ہاتھ میں آئے تو اس کو تو برے عادتیں پڑ گئیں، اس کو جوانی کے چسکے پڑ گئے، روز ہی وہ کسی نہ کسی گناہ میں ملوث ہوتا، شراب شباب کے کاموں میں وہ لگ گیا۔ ماں اسے سمجھاتی، بچہ ذرا نہ سمجھتا، وہ اسے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کے جاتی تو بچہ پھر بھی نہ سمجھتا۔ کتنی بار حسن بصری رحمۃ اللہ نے بھی اسے سمجھایا، وہ چکنا گھڑا تھا، ہاں ہاں کر لیتا تھا، سن لیتا تھا، مگر بات مانتا نہیں تھا، کرتا وہی تھا جو اس کے دل میں آتا تھا۔ سالوں گزر گئے، حتیٰ کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے دل میں اس سے نا امید ہو گئے کہ شاید اس کے نصیب میں نیکی کی طرف آنا نہیں لکھا ہوا، اس کے دل پہ تالے لگ گئے۔ مگر ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ پیچھے لگی رہتی تھی، جب بچہ آتا تھا اسے سمجھاتی تھی۔ اب جب کئی سال گزر گئے، گناہوں میں پڑے، تو وہ بچے کی صحت بھی کمزور ہو گئی اور وہ مریض ہو گیا، جیسے ٹی وی کا مریض بن جاتا ہے، تو وہ اس طرح مریض بن گیا۔ چنانچہ مریض بن گیا تو گھر آ گیا، اب نہ مال ہے، نہ جمال ہے، نہ کچھ ہے، سب ضائع کر بیٹھا، بستر پہ پڑا ہوا ہے، بیمار ہے۔ ماں اس کے پاس بیٹھی ہے، اسے سمجھا رہی ہے کہ بیٹے تو نے اپنی دنیا کی زندگی تو تباہ کر لی، اب بھی توبہ کر لے، تیری آخرت تو کچھ سنور جائے، ابھی بھی تو اپنی آخرت سنوار سکتا ہے۔ جب ماں نے رو کر اخلاص کے ساتھ اس کو یہ باتیں سنائیں تو بچے کا دل تھوڑا سا موم ہوا، وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے امی مجھے بتائیں میں کیسے توبہ کروں۔ ماں نے کہا بیٹا اب یہ تو کوئی عالم ہی بتا سکتا ہے۔ اس نے کہا اچھا حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس مجھے لے کے جائیں۔ ماں نے کہا بیٹا تو چل کے جا نہیں سکتا اور میں تجھے اٹھا کے لے جا نہیں سکتی، آخر بڑا ہے، جوان ہے۔ اس نے کہا اچھا امی پھر حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس جائیں اور ان کو کہیں کہ وہ آ کے مجھے توبہ کا طریقہ بتا دیں۔ ماں بڑی خوش ہوئی کہ چلو میرا بچہ توبہ کی نیت کر چکا۔ اب وہ خوش خوش گئی۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس وقت درس قرآن کی تیاری کر رہے تھے اور کچھ دیر کے بعد ان کے پاس ہزاروں لوگ درس قرآن سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ جب یہ عورت پہنچی اس نے کہا جی کہ آپ میرے گھر آئیں، میرے بچے کو توبہ کا طریقہ سکھائیں، بتائیں۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن میں تو پرانا آئیڈیا تھا کہ وہ درجنوں دفعہ مجھے ڈاج کر چکا، میری بات کو رد کر چکا، سنتا ہی نہیں، وہ اب بھی اسی طرح مجھے پھر ڈاج کرے گا، جھوٹ بولے گا، تو میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں؟ جو لوگ سننے کے لیے آئے بیٹھے ہیں نیکی کا شوق لے کے، میں ان کے لیے کیوں نہ درس قرآن کی تیاری کروں؟ انہوں نے کہہ دیا کہ بات یہ ہے کہ تیرے بیٹا جو ہے اس نے تو کبھی بات سنی نہیں، کبھی نماز نہیں پڑھی، اس لیے میں اب اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، مجھے درس قرآن دینا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا کہ حضرت میرے بیٹے نے کہا کہ امی اگر میں فوت ہو جاؤں تو حسن بصری رحمۃ اللہ کو کہنا کہ میرا جنازہ بھی پڑھائیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے کبھی بھی زندگی میں تمہارے بیٹے کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، اور میری نظر میں جو کبھی بھی نماز نہ پڑھے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، ایسا یہ کفری عمل ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہتا۔ اب جب اس نے سنا عورت نے تو وہ خاموش واپس آ گئی، غمزدہ تھی، آخر استاد تھے، شیخ تھے، انہوں نے نہ کر دی۔ اب جب بیٹے کے پاس آئی تو بیٹے نے کہا کہ امی حسن بصری آ گئے۔ اس نے کہا بیٹے تو نے ان کو اتنی دفعہ دھوکہ دیا کہ اب وہ تجھ سے مایوس ہیں، تیری خاطر اپنا وقت کیوں ضائع کرے؟ ان کو بڑا درس دینا ہے، مجمع موجود ہے وہاں، تو وہ نہیں آ سکتے یہاں۔
امی میں نے تو کہا تھا جب میں مر جاؤں تو اس وقت میرا جنازہ بھی پڑھا ہے. ان کا بیٹے انہوں نے کبھی تجھے نماز پڑھتے دیکھا نہیں تو انہوں نے نہ بول دی ہے کہ میں تیرے بیٹے کا جنازہ بھی نہیں پڑھا. جب بچے نے یہ بات سنی نا کہ میں اتنا گنہگار ہوں کہ ایک وقت کا اتنا نیک آدمی نہ میرا جنازہ پڑھانا چاہتا ہے نہ میرے پاس آنا چاہتا ہے، تو اس وقت اس بچے کے دل پہ چوٹ لگی، آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. کہنے لگا امی میرا سانس گھٹ رہا ہے، لگتا ہے کہ میرا وقت قریب ہے، تو میری وصیت ہی سن لی. ماں نے کہا بیٹے کیا وصیت ہے؟ کہنے لگا کہ بیٹے امی میری وصیت یہ ہے کہ جب میری روح نکل جائے تو میرے ساتھ 3 کام کرنا. ایک تو یہ کہ مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا. اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میں اتنا گنہگار ہوں کہ کہیں میری وجہ سے قبرستان کے دوسرے مردوں کو بھی عذاب نہ ہو جائے. امی مجھے گھر میں ہی دفن کر دینا. اچھا اور بچہ؟ کہنے لگا امی جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں اپنا یہ دوپٹہ ڈال دینا اور میری لاش کو گھسیٹنا. بیٹے ایسا کیوں کروں؟ امی اس لیے کہ میں نے کتوں والے کام کیے ہیں، جب کتا مر جاتا ہے تو اس کی لاش کو گھسیٹتا ہے، مجھے بھی گھسیٹنا. اب بھی بچے نے یہ بات کی تھی اور ادھر اس نے اللہ کے حضور اپنی جان پیش کر دی. تو جیسے ہی جان پیش کر دی، اللہ کی شان، ماں ابھی رو رہی ہے اور ادھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے. تو اس نے آ کے پوچھا کہ من تک کل صاحب کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ تو جواب ملا کہ میں حسن بصری ہوں. حضرت آپ میرے دروازے پر کیسے آئے؟ فرمانے لگے کہ تجھے تو میں نے نہ کر دی تھی اور آپ چلی گئی. میں مطالعہ کر رہا تھا، اسی دوران تھوڑی دیر مجھے غنودگی آئی اور غنودگی میں مجھے کسی کہنے والے نے کہا کہ حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر رہا ہے، میرے ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر رہا ہے. میں سمجھ گیا اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ کو قبول کر لیا. حسن بصری حاضر ہے، میں تیرے بچے کو نہلاؤں گا، کفناؤں گا اور میں اس کی نماز جنازہ بھی پڑھاؤں. جو اتنا کریم پروردگار ہو کہ آخری لمحے میں بھی اگر وہ توبہ بندہ کر لیتا ہے پروردگار اس کی توبہ کو بھی قبول کر لیتا ہے. تو میرے دوستو ہم آج آپ کی اس محفل میں سچے دل سے اگر توبہ کریں گے تو رب کریم یقیناً ہم پر مہربانی فرمائیں گے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا کہ جس نے پوری زندگی کوئی نیک کام نہیں کیا، اپنی جوانی اس نے گناہوں میں گزار دی، حتیٰ کہ بڑھاپے کی عمر کو آ گیا، بال سفید ہو گئے، جسم پہ اس کے گوشت نہیں رہا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. اب اس وقت جب اس کا قریب کوئی بھی نہیں، لوگ اسے اولڈ ایج ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں، اپنا کوئی پاس رہنا بھی پسند نہیں کرتا. جب وہ اکیلا ہوتا ہے، دنیا والوں کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اس وقت اگر کوئی بوڑھا اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہوتا ہے اور اگر وہ اپنی لاٹھی کا سہارا لے کر وہ دھانپتا ہوا کانپتا ہوا اپنے رب کے دروازے کی طرف چل کے جاتا ہے، اللہ میں تجھے منانے کے لیے آ رہا ہوں، تو اللہ رب العزت اس باغی بوڑھے سے یہ نہیں پوچھتے اے باغی بوڑھے تو نے جوانی کیسے گزاری، تیرا جمال کدھر گیا، تیرا مال کدھر گیا، اب تجھے میرا در یاد آیا، تیرے پلے کیا، نہ تیرے منہ میں دانت ہے نہ تیرے پیٹ میں ہاتھ ہے، اب میرا در تجھے یاد آیا. اللہ گلا نہیں کرتے، تانا نہیں دیتے پروردگار، بلکہ اس باغی بوڑھے کی توبہ کو بھی اللہ قبول کر لیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر وہ چل کے آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا. جو اتنا کریم پروردگار ہے اس بڑھاپے کی توبہ کو بھی قبول کر لیتا ہے. تو دوستو آپ آج جوانی کی عمر میں اگر سچی توبہ کریں گے تو رب کریم کتنے مہربان ہوں گے. لہذا آج کی اس محفل میں ہم اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر کے آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں عہد کر لیں. رب کریم ہم پر مہربانیاں فرما دیجئے. اور اس محفل میں اللہ تیرے نیک بہت لوگ آئے ہوئے ہیں اور ان نیک لوگوں میں اللہ ایک میں ہوں جو بہت گندا ہوں.
اللہ میری حالت کو یا میں جانتا ہوں یا آپ جانتے ہیں، لوگ تو حسن ظن رکھتے ہیں مگر میرے مولا آپ کے سامنے تو میری حقیقت کھلی ہے۔ اللہ یہ میرے سارے آنے والے دوست یہ اصحاب کہف کی مانند ہیں اور میں ان اصحاب کہف کے کتے کی مانند ہوں۔ اللہ آپ نے اصحاب کہف کے کتے سے بھی جنت کا وعدہ کر دیا تھا، اللہ میرے ساتھ بھی جنت کا وعدہ فرما لیجیے۔ جب ہم اس طرح معافی مانگیں گے تو رب کریم یقیناً ہماری توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے اور ہمیں آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔